الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون صدق الله العظيم وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام. جب گئی مسجد و منبر پہ نظر عید کے بعد، جب گئی مسجد و منبر پہ نظر عید کے بعد، ایسے مجروح ہوئے قلب و جگر عید کے بعد، ایسے مجروح ہوئے قلب و جگر عید کے بعد. در و دیوار مسجد نے کیا ہم سے سوار، در و دیوار مسجد نے کیا ہم سے سوار. جو نمازی تھے گئے اب وہ کدھر عید کے بعد، جو نمازی تھے گئے اب وہ کدھر عید کے بعد. ایسے مجروح ہوئے قلب و جگر عید کے بعد. جتنا رمضان میں
کمایا تھا گوایا ہم نے، جتنا رمضان میں کمایا تھا گوایا ہم نے، ہائے چھوڑی ہی نہیں کوئی کسر عید کے بعد، ہائے چھوڑی ہی نہیں کوئی کسر عید کے بعد، ایسے مجروح ہوئے قلب و جگر عید کے بعد۔ معتکف جو تھے مساجد کے ستونوں کی طرح، معتکف جو تھے مساجد میں ستونوں کی طرح، کوئی بھی آتا نہیں نظر مجھے عید کے بعد، کوئی بھی آتا نہیں نظر مجھے عید کے بعد، ایسے مجروح ہوئے قلب و جگر عید کے بعد۔ وہ تو شیطان ہے آزاد ہوا ہے، لیکن وہ تو شیطان ہے آزاد ہوا ہے، لیکن تو مسلمان ہے ایسا نہ تو کر عید کے بعد، تو مسلمان ہے ایسا تو نہ کر عید کے بعد، تو مسلمان ہے ایسا نہ تو کر عید کے بعد۔ در و دیوار مسجد نے کیا ہم سے سوال، در و دیوار مسجد نے کیا ہم سے سوال، جو نمازی تھے کدھر گئے ہیں وہ اب عید کے بعد، جو نمازی تھے گئے اب وہ کدھر عید کے بعد، ایسے مجروح ہوئے قلب و جگر عید کے بعد۔ جتنا رمضان میں کمایا تھا گوایا آخر، جتنا رمضان میں کمایا تھا گوایا آخر، ہائے چھوڑی ہی نہیں
ہم نے قصر عید کے بعد ہائے چھوڑی ہی نہیں کوئی قصر عید کے بعد جب گئی مسجد و منبر پہ نظر عید کے بعد ایسے مجروح ہوئے قلب و جگر عید کے بعد خدائے بزرگ و برتر کی حمد اور ثنا کے بعد لاتعداد اور بے حساب درود و سلام بحضور سید عالم نور مجسم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آقا کریم لجپال علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کی مقدس اور مبارک بارگاہ عالیہ میں درود و سلام اور فکریہ اشعار عید کے بعد عرض کرنے کے بعد عالی مرتبت عشاقان رسول ممدحین صحابہ مؤدبین اہل بیت محبین اولیاء تکریم و تعظیم کے قابل جملہ حاضرین و سامعین گرامی قدر احباب قرآن مجید برہان رشید کا پارہ نمبر 8 اور سورہ الاعراف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور تصدیق نبوت کے کچھ دلکش اور حسین مناظر قرآن و سنت نے جو عکس کیے وہ آپ تک پہنچانے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ حق کی گویائی کے لیے رب تعالیٰ سے امید کا خواستگار ہوں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال مکہ المکرمہ میں زندگی کی 40 بہاریں حضور نے گزاری تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، سب سے پہلا حکم وَأَنظِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، پیغام حق ان تک پہنچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر صفا پہاڑی جس پر زائرین حج و عمرہ اپنی سعی کا آغاز کرتے ہیں، صفا پہاڑی، اس پہاڑی پر اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور اعلان فرمایا۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں لفظ ہیں یا بنی فہر یا بنی عدی
یا بنو فلاں لبطون قریش، اے بنی عدی، اے بنو فہر، اے قریش کے لوگوں، سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے ایک اہم اور ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال ہے، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، نہ تو کوئی ساؤنڈ کی سہولت ہے، نہ ہی مائک کہ کسی قسم کے ذرائع موجود ہیں، اب ابلاغ کیسے ہوگا؟ بات ہر قبیلے تک کیسے پہنچ پائے گی؟ سورہ الحج پارہ نمبر 17، جب اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی آواز جاتی کیسے ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نبوت کا اعلان، اس کی پاور کیا ہے؟ نبی کی آواز میں کتنی طاقت ہے، برق رفتاری ہے، اور نبی کی آواز اپنے سامعین تک کیسے پہنچتی ہے؟ جب اللہ کا گھر بنایا جناب خلیل اللہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اللہ کا گھر بنایا، اسی صفا پہاڑی پر آپ کو بھی کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا، اور حکم یہ ہوا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کیجئے ابراہیم علیہ السلام حج کا۔ تو خلیل اللہ ہے نا، بول پڑے کیف یبلغ صوتی، میری آواز کیسے جائے گی؟ میں بھی یہی بتانا چاہتا ہوں، خلیل اللہ پوچھتا ہے آواز کیسے جائے گی، حبیب اللہ نہیں پوچھتا۔ ایک لطیف اشارہ تھا، کر دیا میں نے، مزید وضاحت اور اس کی محبت کے گرہ کو کھولنا نہیں چاہتا، بہرحال اس بات کو قرآن کی کو پورا ضرور کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کیف یبلغ صوتی، میری آواز کیسے جائے گی؟ اللہ نے فرمایا اے پیارے خلیل، علیک الآذان وعلی البلاغ، تمہارا کام ندا دینا ہے، ہمارا کام پہنچا دینا ہے۔ اور پھر کیسے پہنچی پوری کر دیتے ہیں بات۔ ہر قرآن کے مفسر نے لکھا ہے، وہ سنی ہے، کوئی ہے، سب نے لکھا ہے، وہ عربک ہے، وہ فارسی مفسر ہے، وہ اردو مفسر ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، لکھنا پڑے گا اسے۔ فرمایا مجھ پر پہنچانا ہے۔ اللہ نے کیسے پہنچائی آواز ابراہیم علیہ السلام کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی گلے پھاڑ پھاڑ کے اعلان نہیں کیا۔ فرمایا لوگوں بیت اللہ کا حج کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کی اللہ کا یہ گھر موجود ہے۔ تو آواز کسے گئی؟ زمین کے چہرے پر جو اس وقت لوگ زندہ تھے، مسلمان تھے یا کافر، سب کو آواز گئی۔ جو ماں کے رحم میں تھے انہیں آواز گئی، جو باپ کے سلب میں تھے انہیں آواز گئی، جو قیامت کی صبح سے پہلے تک پیدا ہوں گے ان سب کو آواز گئی۔ ذرے ذرے نے ابراہیم علیہ السلام کی ندا کو سنا، جنوں، بشر، پہاڑ، نباتات، جمادات، حیوانات، ارض و سما، فرشتے، ملائے اعلیٰ، عرش تک جتنے فرشتے ہیں سب نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا، مگر وہ جن اور وہ بشر جو پیدا ہوئے نہیں ہوئے قیامت کی صبح سے پہلے تک، جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا، لبیک کہا، وہ عمرہ بھی کرے گا، وہ حج بھی کرے گا۔
کسی کے نصیب میں عمرہ ہوگا، کسی کے نصیب میں، اونچی کہیں سبحان اللہ۔ ایک اور جملہ کہوں، آپ اسے قبول کریں تو آپ کی عین نوازش ہوگی۔ جب آپ عدم میں تھے تب تو بولے، آپ ہست میں ہیں اب آپ بولتے نہیں۔ ابھی سمجھے نہیں ہے نا آپ، اس کو بھی تو نہیں سمجھے آپ، اس گرہ کو بھی کھولتے ہی نہیں، دبے پاؤں چلتے ہیں۔ شیر جاگ گئے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، آگے چلتے ہیں۔ بڑی لطیف بات تھی، آپ نے اس کا مزہ پورا نہیں لیا ہے۔ بہرحال عزیزان محتشم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، حبیب وہ ہوتا ہے جو پوچھتا ہی نہیں۔ اگر آپ کہیں تو ایک اشارہ اور کروں، خلیل اور حبیب کا فرق آپ کو پتہ چل جائے۔ خلیل بڑے نازوں والا ہوتا ہے، مگر حبیب وہاں وہ ہوتا ہے جہاں خلیل بھی ہاتھ باندھے کھڑا نظر آتا ہے۔ یقین مانے ابھی بھی آپ نے مزہ نہیں لیا، میں نے لے لیا ہے، مگر ابھی بھی نہیں لیا تو اعلیٰ حضرت کا شعر سارا نہیں پڑھ دیتا ہوں میں۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، نہیں پھر سمجھے تو پورا ہی پڑھ دیتا ہوں۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ الفرق بین الخلیل والحبیب، خلیل اور حبیب کا فرق کیا ہے؟ خلیل کہتا ہے یا ربی ورثنی من جنت النعیم، اے رب میں ابراہیم کو جنت، جو نعیم جنت ہے، نعمتوں والی جنت، اس کا مجھے وارث بنا دے۔ یہ خلیل اللہ دعائیں مانگ رہے ہیں، مجھے نعمتوں والی جنت کا تو مجھے وارث بنا دے۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ جس کی دہلیز پر خود جبریل امی کو بیچ کر رب ذوالجلال خود فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ فرق ہے، یہ خلیل اور حبیب کا، تو یہ آواز پہنچانے کا بھی یہی فرق ہوگا۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے آواز دی، بنو عدی آ گئی، بنو فہر آ گئے، عتبہ، شیبہ، مغیرہ، مکے کے سردار ابو سفیان، سارے لوگ کھڑے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں انی لبثت فیکم 40 عاما، صحیح بخاری۔ اے مکے کے سرداروں بولو، میں محمد مصطفیٰ نے تم میں 40 سال گزارے گئے، ذرا مجھ کو بتاؤ تو صحیح میری زندگی کیسی تم نے دیکھی ہے؟ مکے کے سارے سردار یک لسان ہو کر بولے، سرعت سے بولے، بغیر تفکر کے بولے، تدبر تو کیا ہی نہیں انہوں نے، آنن فانن سرعت سے بولے، بول کر کہتے ہیں انت الصادق والامین۔ شان مصطفیٰ سنیں، اونچی کہیں ذرا سبحان اللہ۔ آپ تو سچے ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ کی زندگی کی 40 بہاریں، خزاں تو آئی نہیں اس میں، ایک لمحے کے لیے بھی خزاں ہم نے نہیں دیکھی، بہاریں بہاریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا سن لو مکے دے لوگوں، پھر سوچ لو میں زندگی کیسی گزاری، میری صبح تو بھی واقف، تسا میری شام تو بھی واقف، تسی میرے دن تو بھی واقف، تسی میری لیل تو بھی واقف، تسی میری تجارت تو بھی واقف، تسی میرے خاندان تو بھی واقف، تسی میری ذاتی حیثیت تو بھی واقف۔ او مکے والوں بولو
سارے سردار پھر بول کے آنے تسی صادق تے امین ہو تسی صادق تے امین ہو تسی صادق تے امین ہو اے محمد مصطفیٰ توڑے جیسا سوکھی کوئی نہیں اتنی حسین و جمیل زندگی اتنی پر اطمینان زندگی اتنی افضل و اعلیٰ زندگی اتنی دیانت صداقت مبنی زندگی اتنی منزت اعلیٰ زندگی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضور نے بھی فرما لوگو پھر غور نل سن لو پھر توجہ نل سن لو پھر محبت نل سن لو لا الہ الا اللہ وَأَنَا محمد رسول اللہ اے لوگو اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں آسمان بنانا لو زمین بنانا لو لیل و نہار دا مالکو سمندر چلن علی کشتی دا وارسو ہوا دا مالکو جنت و دوزخ دا خالقو او میرا رب ذوالجلال اے جنانو تسی رب من لے ہو اے لات عزا منات حبل اے بکواسی بکواسے اے بکواسی بکواسے اے جھوٹی جھوٹے اے دھوکے دھوکائے اے جہنمی جہنمی مکے دے سردار ایک منٹ پہلے صادق کہنا لے ایک لحظہ پہلے امین کہنا لے اگ بگولا ہو گئے نبی پاک دے تان شروع ہو گئے نبی پاک دے متعلق نازیبہ کلمات دے ارتکاب شروع ہو گیا اے محمد تو سنو اس سے لی بلایا سی خبردار ساڑھے بتاں دی تذلیل کوئی نہ کرے لا تسا منات دے متعلق کوئی نہ بولے تسی تنہائی اتنا بڑا اعلان کرنا لے اللہ دے نبی جدو انہاں دی آواز سنی میرے آقا علیہ السلام دا دل ٹوٹ گیا ہے حضور علیہ السلام آپ نے جدو انہاں دا انکار سنے آئے حضور فرمانے اور تسی عقل نہیں رکھ دے اور تسی تدبر کیوں نہیں کر دے تسی تفکر کیوں نہیں کر دے غور و فکر کیوں نہیں کر دے عزیزان گرامی جدے تے دنیا دا حسد غالب آ جائے اس نو حق کدی نظر نہیں آیا انہوں دیانت کدی نظر نہیں آئی انہوں صداقت کدی نظر نہیں آئی انہوں حقیقت نظر کدی نہیں آئی اللہ دے نبی علیہ السلام اکھان چوان سنی کلائے در عدن دے موتیاں دی طرح میرے آقا دی مقدس دے مبارک داڑی او دیتے آنسو پہ ٹمک دے ہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی مقدس داڑی بھی گئی ہے حضور علیہ السلام نے اللہ دا اعلان کیتا ہے حضور نے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے آپ دی سکی چاچی جدا نام ام جمیل ہے ابو لہب دی بیوی ہے انہیں کھو دعا دیتا ہے جس رستے تو نبی پاک دا گزر ہوندا ہے اللہ دے قرآن دی تفسیر پڑھ سورہ مصدد دی تفسیر پڑھ سورہ لہب دی تفسیر پڑھ اللہ دے نبی آستے کھو منگوایا ہے کھو دعا دیتا ہے کھو دعان تو بعد ام جمیل سکی چچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ واسطے انہیں دھاگا منگوایا ہے سپیشل دھاگا منگوایا ہے جدے وچ لچک ہندی ہے او دے اتے گھاس بن دیتا گیا ہے جی میں کھیس بنیا جان گئے جی میں چدر بنی جان دی ہے جی میں چدر بنائی جان دی ہے ایمی انہیں گھاس منگوائی ہے گھاس نو دھاگیاں دے اندر اس انداز نل بنیا گیا ہے اس کھودے جناب والا خالی جگہ دیتے چادر بچھا دیتی گئی ہے سائیڈاں تے راتوں رات گھاس لگوا دیتی گئی ہے پلیننگ کیتی جا رہی ہے ایک کدا بدلہ دیتا جا رہا ہے اے لا الہ الا اللہ دا تکبر کیتا جا رہا ہے اے لا الہ الا اللہ دا حسد کیتا جا رہا ہے اے لوگو اسلام دا نام لینا لے ہو اسلام دے چانے آلے ہو او اسلام دے بیٹے ہو اسلام دی ترویج ویکھو اسلام دی اشاعت ویکھو صاحب اسلام دی زندگی ویکھو صاحب اسلام دی مشکلات ویکھو اپنی زندگی دا حسن ڈھونڈنا لے ہو اپنی زندگی دا چین ڈھونڈنا لے ہو اپنی زندگی نو مزہ دینا لے ہو اپنی زندگی تو لطف لینا لے ہو اپنی زندگی نو اسائش تے مبنی گزارنا لے ہو رب تعالی روحانی اسائش سب نو عطا فرمائے مگر نبی پاک دے دین الویتے ویکھو
نبی پاک دی سیرت الوی تے ویکھو نبی پاک دے کردار الوی تے ویکھو نبی پاک دیاں صحبتاں الوی تے ویکھو اللہ دے نبی جدو صبح دے وقت اپنے آستانہ نبوت تو نکلے ہیں اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے فرشتیاں نے اس جناب اللہ خودہ محاصرہ کیتا ہے میرے آقا سائیڈ تو گزر گئے ہیں حضور سائیڈ تو گزر گئے ہیں حضور سائیڈ تو گزر گئے ہیں کفر نو اجے بھی امید ہے جدو واپسی ہون گے قدم ایتھے رکھن گے ایک گر جان گے اسی مٹی پا دیاں گے نعوذ باللہ کی من ذالک نہ روے گا بانس نہ وجے گی بانسری ہر شہدہ نشانی مک جائے گا میرے آقا صحن کعبہ اندر گئے سینے کعبہ تو نکلے ہیں ان سینے کعبہ دی تکلیف ویک ان سینے کعبہ دی عزیت ویک عزیزان گرامی ولید ورگے نکمے کھڑے ہیں ولید ورگے کتے ہوتے کھڑے ہیں اونٹ دی اوجری اٹھا کے نبی پاک جدو سجدے وچ گئے آپ دے اتے پھینک دیتی گئی ہے کدی زہرہ پاک آ کے رو رہی ہیں کدی صدیق اکبر آپ دے نال کھڑے ہو کے کندے نال کندہ ملا رہے ہیں بہرحال ام جمیل اللہ دے نبی جدو واپس گئے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل اس گھاس دے تھلے اپنا پر بچھا دیو جناب جبریل نے پر بچھا دیتا ہے اللہ دے نبی سینٹر جو گزرے ہی نہیں اتے کھڑے ہو گئے ہیں ام جمیل حیران ہو گئی ہے او دے جناب والا چاہن والے حیران ہو گئے ہیں اے نازک داغا اے گھاس اے ٹکی کیوں نہیں اے ٹوٹی کیوں نہیں اے گرے کیوں نہیں اے مکے کیوں نہیں اللہ دا قرآن آدھا ہے جبریل وہی لے کے آئے ہیں اللہ متم نورہی ولو کرہ الکافرون اللہ اپنے نبی دا نور پورا کرنا لائے انہوں کوئی پجانا لائے یریدون لیطفئوا نور اللہ کافر چاندے نے اللہ دا نور پھوکا مار کے بجھا دیں مگر اللہ اعلان کر رہا ہے اللہ اپنا نور پورا کرے گا میں اندہ ایک کوئی جملہ بولا تو اس گل سمجھ آ جائے گی وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے حضور نے زندگی کنج گزاری ساڑھی زندگی کنج دیئے امتی گناہگار بھی اپنے آپ نو کہندہ ہے مگر سمجھدہ نہیں اپنے جسم دا محاسبہ نہیں کردہ غور نہیں کردہ لات عزہ منات حبل دے خلاف آواز اٹھان دی سزا نبی کریم نو دیتی جا رہی ہے حق دا اعلان کرن دی سزا دیتی جا رہی ہے حالانکہ میرے نبی زندگی آلہ تو آلہ گزار سکتے ہیں میں بخاری دی حدیث پڑھنا چاہنا تو جو تے غور نہ سننا ہماری عائشہ صدیقہ اس حدیث دی راویہ ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ لو شئت لسارت معی جبال الصغار اللہ دے نبی ایسا کرتا پہنے ہوئے جدے فرنٹ تے بھی پیوند لگے ہوئے نے جدی کمیز دے پلے تے بھی فرنٹ جناب والا پیوند لگے ہوئے نے حضور دی آستین مبارک پھٹی ہوئی ہے حضور دے کپڑے دی بغل مقدس بھی پھٹی ہوئی ہے حضور دا بازو مقدس بھی پھٹیا ہوئے حضور علیہ السلام آپ دی کمر مبارک دا کپڑا بھی چھدیا ہوئے وہ بھی پھٹیا
پھٹیا ہوئے اللہ دے نبی دی حالت ویکھ کے صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی آپ تڑپ کے رہ گئی ہیں اللہ دے نبی دے قدمہ وچ گر گئی ہیں یا نبی اللہ اے حالت توڑی دیکھی نہیں جاندی اپنے مقدس کرتے نو تے ویکھو اے دے پیوند بھی ویکھو اے دا پھٹیا ہوا لباس تے ویکھو اپنے بازو تے ویکھو اپنی مقدس کمر تے ویکھو اپنی ضمیر اپنی قمیض دا پلہ تے دیکھو حضور مسکرا رہے نے فرمایا عائشہ اگر میں چاہواں اے پہاڑ سونے دا بن کے میرے نال چلے میں لے جا سکنا ماں پر محمد فقیر زندگی گزارنا چاہتا ہے لفظ سننے آلن وَإِنَّ غُجْزَتَهُ لَتُسَاوِي الْكَعْبَةَ فرما عائشہ اے تیرا او شوہر ہے جدی برابری کعبے دی دیوار بھی نہیں کر سکتی دیوار کعبہ کعبے والا نہیں سمجھن دی کوشش کرنا تائیوں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی نا مومن دی عزت کعبے نالوں بھی زیادہ ہے تو جو نہ سننا اگلے لفظ سننا ذرا میرے حضور فرما دیں ان ربک یقرأ علیک السلام ان شئت نبیا ابدا وان شئت نبیا ملکا فنظرت الى جبریل فاشار الی ان دع نفسک اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں عائشہ آج جبریل دے ذریعے نہیں خود رب نے میرے نال ڈائریکٹ کلام فرمائی ہے میرا رب پوچھدا پہ آئے اے حبیب بادشاہ والی زندگی گزارنی جے یا فقیرہ والی زندگی گزارنی جے اے عائشہ میں جبریل امین الویکھ آئے جبریل امین میرے والویکھ کے اشارہ پہ کر دے ہیں اے اللہ دے نبی زندگی بادشاہ والی نہ گزارو زندگی فقیرہ والی گزارو عائشہ اے اضطراری حالت نہیں اے میری اختیاری حالت ہے کیسی زندگی گزاری حضور نے اللہ اکبر دوسری حدیث پاک سننے والی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں میں ایک دن حضور پاک بیٹھے نے بڑے پیار نل تے میں ایک سوال کیتا اللہ اکبر سرکار دو جہاں بیٹھے ہوں گے اور اماں جی عائشہ نے سوال پوچھیا ہوئے گا منظر کتنا حسین ہوئے گا اللہ اکبر لفظ سننا ذرا سوال کے کیتا اسی آج کل کسی کو سوال کریے تو اسی بادشاہ والے سوال کرنے ایک دوسرے کو یا کسی دا امتحان لینا استے سوال کرنے مگر سننا ذرا اماں جی عائشہ صدیقہ نے کی سوال کی حل اتا علیک یوم کان اشد من یوم احد 6 شوال احد میدان دی جنگ لگی ہوئی ہے عزیزان گرامی کچھ لوگ نبی پاک دا ساتھ چھوڑ کے دوڑ گئے نے مگر جو مومن پکے مسلم نے ڈٹے ہوئے نے اللہ دے نبی نے فرمایا اے جڑے جناب والا اے جڑیاں جگہ نے جتھے تو میں کہہ رہے ہوں انہاں جگہ نو خالی نہیں چھوڑنا صحابہ کو لو پھر سستی ہو گئی بڑے صحابہ جلیل القدر شہید ہو گئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے احد دے میدان دے اندر حضور دے سگے چچا جان جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ شہید ہو گئے نے او چاچا جنہوں حضور
حضور فرما دیں علی اللہ دا شیر ہے میرا حمزہ چاچا اللہ دا بھی شیر ہے محمد دا بھی شیر ہے عزیزان گرامی میرے حضور دے چاچو جان جدو شہید ہو گئے نے اماں جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں ہیں اے نبی اللہ آج تو پہلے میں جناب دی زندگی اندر بڑے بڑے وقت اپنے بابا کو لو سنے ہیں آقا میں احد تو زیادہ دردناک وقت جناب تے نہیں ویکھیا جناب تے آیا میں سنے ہی کوئی نہیں جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چچا دے لاشے نو تلاش کروا رہے نے صحابہ کرام تلاش کر رہے نے کدی کسے جگہ تے کدی پہاڑ دی کسے اوٹر آخر حضور دے چاچو جان دا لاشا مبارک مل گیا ہے سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول جناب امیر حمزہ رضی اللہ آپ دا لاشا مل گئے میرے نبی زمین تے بہ گئے نے میرے نبی دے چاچو دا نک بھی شہید ہے اکھ بھی شہید ہے میرے نبی دے چاچو حمزہ دے ہونٹ بھی شہید ہو گئے نے میرے نبی فرمانے نے اوے ابو بکر اوے میرے چاچو دا ہاتھ میں نو ملاؤ جدو چاچے دے ہاتھ نظر گئی ہے انگلیاں دے پورے کٹے ہوئے نے ہتھیلی چور چور کی دی گئی ہے نبی پاک دے چاچو جان جناب حمزہ دے ہاتھ کٹے ہوئے نے میرے حضور فرمانے نے اوے ابو بکر اوے ذرا محمد نو اٹھاؤ میرے نبی کھڑے ہوئے نے چاچو دے سینے نہ لپکن لگے نے لپٹن لگے جدو ویکھیا ہے چاچو دا سینہ بھی چاک ہویا ہے وچو دل بھی کڑ لیا گیا ہے کلیجہ بھی کڑ لیا گیا ہے میرے حضور کھڑے ہو کے فرمانے ہیں اللہ میرے چاچے دی قربانی قبول کر لے اللہ کسے دا خون قربان اللہ ہے کسے دا جسم قربان اللہ ہے میرے چاچے حمزہ دا اسلام آستے لولو قربان ہو گئے میرے آقا ڈھائی مار کے رو رہے ہیں نبی پاک ہجرت وریے نہ نہیں سن روئے ماں دا گھر چھوڑن لگیا اینا نہیں سن روئے اپنے بابا دی آبائی زمین چھوڑن لگیا نہیں روئے جس گھر نو ابراہیم بنایا آباد کیتا ہے بیت اللہ چھوڑن لگیا نبی اللہ روئے ضرور نے پر یہ نہ نہیں روئے جنہ احد زمین تے اپنے چاچا جان نوے کے میرے نبی روئے نے میرے حضور ڈھائی مار کے روئے نے میرے نبی دی چاچی میرے نبی دی پھپھی آ گئی ہے نام نامی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی پھپھو دوڑ کے آ رہی ہے میرے نبی نے فرمایا اوے علی اوے چھتی جا اوے پھپھی نو جپا مار کے ڈک لے چاچا باغ پھپھی نو ڈک لے میں نبیاں جڑا برداشت کر گیا جے پھپھی نے ویر ویکھ لیا میری پھپھی دا کلیجہ پھٹ جائے گا حضور علیہ السلام اس منظر تو گزرے ہوئے نے اماں جی عائشہ صدیقہ فرمانی اے اللہ دے نبی میں پوچھنا چاہنی ہاں جناب دی زندگی اندر کوئی احد نالو زیادہ سخت دن بھی آیا ہے حضور فرمانے نے عائشہ احد نالو کئی درجے سخت دن آیا ہے حضور ذرا سناؤ تے صحیح میرے آقا علیہ السلام نے رویدات بیان کی تھی امت پکھیاں تھلے بھی نماز نہیں پڑھ دی قلینہ تے بھی سجدہ نہیں کر دی توبہ کر کے چاند رات نو توبہ توڑ دیتی ہے
موتاکفین مسجد آوازاں دے رہی ہے، صفاں وچ کھلو نالے اسلام دے بیٹے کتھے گئے نے، اللہ تیرے چاہن والے کتھے گئے نے، اللہ تینوں منن والے کتھے گئے نے۔ میرے کریم دی زندگی تے ویکھ، آج حضور دی زندگی سنا رہے ہوں، تیری میری زندگی بھی ہے، تیرے میرے بچے بھی نے، امام الانبیاء دی زندگی بھی ویکھ، نکے جے زخم تے رونا لیا، نکی جی تکلیف تے آہو بکا کرنا لیا، مالک نال شکوے کرنا لیا۔ ذرا میرے نبی دی زندگی تے ویک، لوگانوں میں اے لفظ بھی بول دیا سنے ہوئے، رب ساڑی سن دے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جو ایک کوے انہا شکر ہی نہیں، دار اسلام تو بھی نکل جاندہ ہے، جی دی کوئی نہ سنے او دی رب العالمین سن دے۔ ہن لفظ سننا ذرا، حضور فرما لیکن لقد لقیت من قومک وکان اشد ما لقیت منهم یوم العقبہ۔ اے عائشہ میری زندگی اندر احد نالوں زیادہ سخت او سی جدو میں تے صدیق اکبر طائف گئے ساں، جدو سی طائف دے بازار اندر، میں حدیث دے لفظ ہی پڑھنا چاہنا ہوں، ذرا غور نال سننا۔ میرے آقا فرما دے ہیں جدو سی طائف دے بازار اندر داخل ہوئے، ابن عبد یلیل بن کلال دا ڈیرہ آ گیا، نام پھر غور نال سننا، ابن عبد یلیل بن کلال دا ڈیرہ آ گیا ہے، میرے نال میرا صدیق اکبر ہے، اسی رل کے گئے ہوں، ابن عبد یلیل بن کلال، میں ان دے ڈیرے تے گیا ہوں، میرے حضور فرما دینے عائشہ جیسی رکے بھی نہیں، اسی اجے سدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے، اسی پیدل سفر کر کے گئے ہوں، قدمہ وچ زخم ہوئے ہوئے نے، اسی دونوں گئے ہوں، پیاس نال میرا جسم بھی نہ ڈالے، صدیق اکبر دا جسم بھی نہ ڈالے، جدو سی جا کے کھڑے ہوئے ہیں، نہ انہیں پوچھے آئے کدوں جانا کی دے جے، بول کے آندھے مکیوں آنا لے تسی ہوئی ہو، اللہ دے نبی ہون دا اعلان تسی ہوئی کر دے ہو، نہ پانی پوچھے آئے نہ بٹھا آئے، انہیں اپنی قوم نو بلا لے آئے، قوم دو رویا کھڑے ہو گئی ہے، قوم نے سڑا پیغام بھی نہیں سنیا، قوم نے سڑی گلی نہیں سنی، قوم انی بد مزاج ہے، انہاں سانو پوچھے ہی نہیں، انہاں سانو کوئی گل کرنا موقع نہیں دیتا، عورتاں بھی آ گئی ہیں، بوڑھے بھی آ گئے ہیں، جوان بھی آ گئے ہیں، بچے بھی آ گئے ہیں، تو جنل سنے آرے جدو بچے بھی آ گئے ہیں، او بی بیاں جنہ دی گود اندر 9 مولود بچے ہیں، جنہ ایک ہاتھ دے نال بچے اٹھائے ہوئے نے، دوسرے ہاتھ دے نال اپنی آستین اندر اپنے ڈبٹے اندر پتھر جمع کر رہی نے، دو رویا کھڑے ہو گئے نے، میں تے میرا صدیق بازار دے سینٹر اندر دونوں طرفاں تو سن لوگاں نے پتھر مارنے شروع کر دیتے ہیں، انہیں پتھر مارے خان، ایک بی بی اے بخاری دے لفظ نہیں جڑے ہن پڑھن لگا، سیرت حلبیہ دے لفظ ہیں، میرے نبی دی زندگی دیکھو، میرے نبی دی نظر ایک بی بی تے پئی ہے، جدی گودل دے کم سن 9 مولود بچہ ہے، جدو جھک کے پتھر پکڑن لگی ہے، ایک ہاتھ نال بچے نو سنبھالے ہے، دوسرے ہاتھ نال پتھر لینا استے لپکی ہے، او دے سر دا دوپٹہ لے گیا ہے، میرے نبی فرما دے ابو بکر دے سر تے دوپٹہ دے گیا،
کہکیاں والی زندگی گزارا نہ لیا، ٹھٹ تے مزے دی زندگی گزارا نہ لیا، کدی تینوں تیرا نبی یاد نہیں آیا، اوے اپنی راتاں ڈرامیاں دی نظر کرنا لیا، کدی امام الانبیاء تینوں یاد نہیں آئے۔ اللہ دے نبی نو پتھر وج رہے نے، منظر اکھاں دے سامنے لے آؤ تے صحیح ذرا، انسان پتھر دل تے نہیں نا، جدو دو رویا لوگ کھڑے ہون گے پتھر مار دے ہون، سرکار بد دعا نہیں کر رہے۔ میرے نبی فرما دے گی ایک گھاٹی دی تلاش ہے، میں کیا ابو بکر ذرا جلدی چل، پر جلدی کی میں چلیے، خون بہ بہ کے ساڑی جوتے دے تلے کک چلا گیا ہے، اور جوتے دا تلا ایڑی دے نال پیوست ہو گیا ہے، ہم چلیا بھی نہیں جاندہ، زخمہ دے نال جسم کمزور پہ رہے نے۔ اللہ دے نبی فرمان دے ہیں اے ابو بکر اس سالب وچ چلے جائیے، اس گھاٹی وچ اتر جائیے، جدو گھاٹی وچ اترے ہیں ایک نئی لڑکیاں دی جماعت ہے جن ہاتھ وچ نوکیلے پتھر پکڑے ہوئے نے۔ وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، آئندہ جمعہ اسی جگہ سے گفتگو کو دوبارہ شروع کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔